آج ہمارے سامنے ہم دیکھتے ہیں کہ ہندوستان میں گستاخی کی جاتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، فرانس میں کی جاتی ہے، دوسرے ممالک میں کی جاتی ہے۔ ہم لوگ صرف احتجاج تو کرتے ہیں، کرنا بھی چاہیے، یہ ہونا بھی چاہیے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی چاہیے کہ ہم ایسی ایک ٹیم کا انتخاب کریں جو آفیشلی اس پر کام کرے اور حکومت کو یہ بتائے کہ ہم یہ نہیں چاہتے کہ کسی بھی مذہبی لیڈر کی برائی ہو میڈیا میں یا کسی اور طریقے سے، چاہے وہ کسی دوسرے مذہب کا فالوور ہو، مذہب کے لیڈر کی برائی نہیں ہونی چاہیے۔ اس ارادے سے ہم یہ کام کریں تاکہ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اگر کوئی گستاخی کرتا ہے، کوئی بے ادبی کرتا ہے میڈیا میں آ کر یا کسی بھی پلیٹ فارم میں، تو قانون اس کو اس حیثیت سے سزا دے چونکہ قانون اس طرح پاس کیا جا چکا ہوگا۔ تو ہمیں حکومتی لیول پہ کام کرنے کی ضرورت ہے، انٹلیکچوئل کے ساتھ بیٹھ کر کام کرنے کی ضرورت ہے، لیکن انفارچونیٹلی ہوتا یہ ہے، ہم اگر ان دشمنان اسلام کے سامنے بات کریں گے جو غیر مسلم ہیں، تو وہ ہم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی تمہارے علماء نے یہ باتیں لکھی ہیں، تمہارے علماء نے اس طرح کی باتیں تمہارے نبی کے تعلق سے لکھی ہے، تم ان کو نہیں روکتے، ہم کو روکنے کے لیے آ رہے ہو۔ اگر ایسا جملہ کہہ دیں گے تو ہمارے لیے کتنی شرم کی بات ہوگی۔ Therefore, we should be very precise in this. We should be very careful in this. بہت احتیاط سے کام لینے کی ضرورت ہے، اور اس سلسلے میں ہمیں یہ ایک کام یہ بھی کرنا ہے کہ ہمارے جو اکابر ہے ان کو اس معاملے میں آگے بڑھانا چاہیے، ان کی قیادت میں، ان کے گائیڈنس پہ ہمیں کام کرنا چاہیے۔ اگر ہم یہ سوچ کے بیٹھیں گے کہ بھائی میں کسی کو اکابر ماننے کو تیار نہیں، میں سید صاحب کو اکابر ماننے کو تیار نہیں، میں علامہ ضیاء المصطفیٰ کو اکابر ماننے کو تیار نہیں، میں علامہ قمر الزمان کو اکابر ماننے کو تیار نہیں، اگر یہ سوچ ہماری رہے گی تو ہم کبھی بھی آگے نہیں بڑھیں گے۔ جو جس فیلڈ کا ماہر ہے ان کو اس فیلڈ میں قیادت کرنے کو دینا چاہیے، اور ہر شخص کو چاہیے کہ ان کے گائیڈنس پر کام کرے بغیر کسی چون و چرا کے۔ اس لیے کہ میرا اگر کسی سے فروعی معاملات میں اختلاف بھی ہو، مجھے وہاں یہ فروعی اختلاف نہیں دیکھنا۔ میرا اگر کسی سے ذاتی کوئی پرابلم ہو تو ذاتی پرابلم تو اولاً ہونی ہی نہیں چاہیے، اگر ہے تو اس کی وجہ سے میں اس کام کو روک نہیں سکتا، اس لیے کہ یہ اہم الفرائض میں سے ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، اللہ کے حبیب کی بات ہے، اللہ کے انبیاء اور اولیاء کی بات ہے۔ تو اس معاملے میں we should not consider on these points کہ نہیں میرا ان سے اختلاف ہے، یہ میرے طور طریقے پہ نہیں ہے، یہ ہمارے بزرگوں کے تعلق سے جیسے میں مانتا ہوں اس طرح نہیں مانتے۔ فار ایگزامپل میں قادری ہوں، یہ چشتی ہے، وہ سہروردی ہے، یہ نقشبندی ہے۔ ارے یہ سب باتیں بلا وجہ کی ہے۔ چاروں سلاسل یا جتنے بھی سلاسل ہمارے ہیں، چاہے رضوی ہو، اشرفی ہو، برکاتی ہو، کوئی بھی سلسلہ ہو، سب کے سب سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے طرف ہی پہنچتے ہیں، اور سرکار غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام اولیاء کے سردار ہیں۔ تو عقیدے میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں، کسی کے اندر یہ سوچ آ جانی کہ میں رضوی ہوں، یہ برکاتی ہے، وہ اشرفی ہے، اس لیے میں ان سے تعلق اس معاملے میں نہیں رہوں گا، میں ان کی قیادت میں نہیں رہوں گا، اس سوچ کو ذہن و دل و دماغ سے ٹوٹلی نکال دینا چاہیے۔ اس لیے کہ یہاں اولاً تو یہاں فروعی کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں، سلاسل میں کوئی اختلاف ہے ہی نہیں۔ ہاں فقہی معاملات میں جو اختلاف ہے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، وہ بھی فروع ہے، اس میں کوئی عقیدے کی بات تو نہیں۔ تو اگر کوئی شافعی مسلک کا عالم بھی ہماری قیادت کرتے ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کی اتباع کریں، اس لیے کہ چاروں ائمہ عقیدے میں ایک تھے، چاروں سلاسل کے بزرگ عقیدے میں ایک تھے، تو ہمیں چاہیے کہ ان بزرگوں کی پیروی کرتے ہوئے اس کام کو آگے بڑھانا چاہیے۔